الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الدرق، یہ باب ہے ڈھال کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو الاسود نے عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتے ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث، اور میرے پاس دو چھوٹی بچیاں تھیں جو جنگ بعاث کے نغمے پڑھ رہی تھیں۔ فاضطجع علی الفراش وحول وجہہ، آپ آئے بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ آپ نے دوسری طرف کر لیا۔ فدخل ابو بکر، ابو بکر میرے والد داخل ہوئے، فانتہرنی، پس انہوں نے مجھے ڈانٹا، وقال مزمارۃ الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی بانسری اللہ کے رسول کے پاس بجائی جا رہی ہے۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ فلما غفل غمزتہما، جب آپ مشغول ہو گئے تو میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا، فخرجتا، وہ دونوں کی دونوں نکل گئی۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈھال کے طور پر بنائی ہوئی چیز بعض دفعہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اصل مقصد کے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال، مثال کے طور پہ جس طرح دف بجائی جاتی ہے۔ دف جو ہوتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ڈھول یا یہ چیز دف نہیں ہوتی۔ دف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک سمت ہوتی ہے، اس کی دوسری طرف ڈھول تو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے نا، لیکن دف ایسے نہیں ہوتی۔ دف صرف اتنی سی ایک پلیٹ کی طرح یا پرات نما ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو بجایا جاتا ہے۔ تو یہ دف سے ملتی جلتی کیفیت ہے کہ وہ جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کچھ جرأت، شجاعت، بہادری والے اشعار کہے تھے۔ جس طرح جب جنگیں ہوتی ہیں تو ہر قوم کی طرف سے جو شاعر ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسے نغمے بناتے ہیں کہ قوم کا خون اس سے گرماتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کے خلاف اور جنگی بہادری کے اوپر کچھ بہادروں پر اشعار پڑھے تھے۔ اس کا مقصد جنگ کو بھڑکانا ہوتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چھوٹی عمر کی تھی، تو جاریتان، دو چھوٹی بچیاں، جاریہ کا لفظ بالغ بچی پر نہیں بولا جاتا، جاریہ کا لفظ بالغ بچی پر نہیں بولتے، اور بچی کی بلوغت عرب کے ہاں 8 9 10 سال کی عمر میں بچی بالغ ہوتی تھی۔ تو ان سب قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو جاریتان کی بات ہو رہی ہے یہ 5 6 سال کی بچیاں، 7 سال کی بچیاں، اس حد تک جاریتان، چھوٹی بچیاں، وہ نغمے پڑھ رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا، آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ بستر تھا دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ میرے ابا جان آئے تو مجھے ڈانٹنے لگے کہ یہ کیا شیطانی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے ان نغمے پڑھے جانے کو ناپسند کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ابو بکر چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا،
یعنی یہ امور جب شریعت کی حدود میں رہ کر کیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ چھوٹی بچیاں اگر کوئی نغمے پڑھتی ہیں، ترانے پڑھتی ہیں، جن کی عمر 5 6 7 یہاں کی حد تک ہے، بلوغت سے پہلے اور قریب البلوغت بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب البلوغت بچی کو بھی بلوغت والے احکامات دیے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لباس پر منع فرمایا تھا جب وہ قریب البلوغت تھی، بالغ نہیں ہوئی تھی وہ بچی ابھی، لیکن بلوغت کے قریب تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لباس پہننا درست نہیں ہے تیرے لیے۔ تو بالغ ہونا اور بلوغت کے قریب ہونا، اس کے احکامات الگ ہیں۔ یہاں پر جاریتان سے مراد انتہائی چھوٹی بچیاں ہیں جو نغمے پڑھ رہی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ عائشہ کی عمر بھی ان کے قریب ہے، تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے یہ خوش طبعی کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ ابو بکر نے اس کو ناپسند کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس اتنا بھی نہ کرو، آپ نے فرمایا چھوڑو ان کو، یہ مشغول ہونے دو۔ تو جب ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے ان کو اشارہ کیا نکل جا، تو وہ دونوں چپ کر کے نکل گئی۔ یہ ہے حدیث۔ اب اس حدیث سے کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیا۔ غلط استدلال یہ ہے کہ انہوں نے ناچنے گانے والی لڑکیوں کو یہاں سے ثابت کرنا چاہا کہ جی دیکھو جی بچیاں خوشی کے موقع پر ناچ سکتی ہیں، گا سکتی ہیں، لہٰذا تیل مہندی کی اوپر جو خرافات ہوتی ہیں، اور اسی طرح شادی کے موقع پر مختلف ناموں سے جو خرافات ہوتی ہیں، اور راستے میں کھڑے کر کے جو پھول پھینکنے کے لیے، اور یہاں تک کہ بعض دفعہ نعت خوانی کے لیے جوان بالغ لڑکیاں بن سور کے سامنے آ جاتی ہیں، اور استدلال اس حدیث سے کیا جاتا ہے۔ یہ استدلال نہیں بلکہ یہ حدیث کی تحریف ہے، حدیث کے حقائق کو مسخ کرنے کی صورت ہے۔ کہاں چھوٹی بچیاں اور بہادری کے اشعار، اور کہاں بالغ اور جوان لڑکیاں اور غلط قسم کے اشعار، اور پھر وہ بھی بن سور کے سامنے آنا۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر اسی طرح دف کے اوپر بانسری کو قیاس کرنا، دف کے اوپر ڈھول اور میوزک کو قیاس کرنا، یہ تو بالکل قیاس مع الفارق ہے کہ ایک چیز کو آپ نے حرام قرار دیا، منع کیا، اور دوسری چیز وہ ایک دیسی سی چیز ہے، جس طرح آج آپ سمجھ لیجئے جٹ کے لفظوں میں پرات بجانا، پھر دف کو بجانا میوزک کے سٹائل پر، اور ایک ہوتا ہے دف بجانا جٹ کا انداز جو چلتا تھا، ایک ہوتا ہے اس کو میوزک کے انداز پر بجانا، گانے کے انداز پر، اس کو بانسری یعنی اس کیفیت پر اس کو جوڑنا، یہ بھی حرام ہے، درست نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر بڑا فرق ہے، لہٰذا اس حدیث مبارک سے غلط استدلال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ باقی اس حدیث پر مزید انشاءاللہ اور اس کے بعد والی حدیث پر مزید وضاحت ہم انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2906۔